نصیب فرمائے۔ عزیز دوستوں، یہ دنیا فانی ہے اور اس کو ضرور بضرور ایک نہ ایک دن چھوڑ کر جانا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ہمیشہ یہاں رہے گا۔ بڑے بڑے انبیاء کرام، اولیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین اس دنیا میں آئے اور یہاں سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو جتنی اس دنیا کی فکر ہم کرتے ہیں اتنی اس دنیا کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کی فکر کرنی چاہیے جس کے بعد موت نہیں ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگانی ہے، جہاں رہنا ہے یا تو اسفل احسن تقویم پہ رہنا ہے یا اسفل سافلین میں رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو احسن تقویم پر رکھے اور اسفل سافلین سے خداوند کریم ہمیں اور آپ کو بچا کے رکھے، محفوظ رکھے۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت پر اتنی مہربانیاں کی ہیں، اتنے کرم نوازیاں کی ہیں، اتنے راستے کھول دیے ہیں، اگر پھر بھی اس میں سے کوئی نہ نکل سکے تو اس سے بڑا بدبخت دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اور بھی امتیں بہت گزری، اس کے مقابلے میں اللہ نے اپنے محبوب کو اگر محبوب رکھا تو حضور کی امت کو بھی محبوب رکھا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک لقب حضور کو دیا، حریص علیکم۔ یہ بھی حضور کا ایک نام ہے قرآن میں۔ میرے حبیب بہت حریص ہیں، آپ حرص کرتے ہیں، بہت زیادہ آپ حرص کرتے ہیں۔ کون سا حرص ہم کرتے ہیں؟ کون سا حرص کرتے ہیں؟ حضور کون سا حرص کرتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ اتنا حرص کرتے ہیں اور مومنوں پر آپ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ تو اتنا حرص کرتے ہیں کہ حضور دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور جب زمین پر پہلی دفعہ آتے ہیں تو رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور جب ساری زندگی غار حرا میں ہے تو غار ثور میں ہے تو
گھر میں ہیں تو مسجد میں ہیں تو کعبے میں ہیں تو یا اللہ میری امت گنہگار ہے، اس کو بخش دے، اس کو بخش دے۔ معراج پہ جا رہے ہیں تو وہاں بھی سب سے پہلا سوال حضور اللہ میری امت بہت گنہگار ہے، کیا بخشش ہوگی اس کی؟ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میرے محبوب آپ کی امت دو کریموں کے بیچ میں ہے، جو دو کریموں کے بیچ میں ہوگی ان کو کیا غم ہے؟ ادھر میں اللہ کریم ہوں اور ادھر تو محمد کریم ہے۔ تو کریموں کے بیچ میں گنہگار کیسے رہ سکتا ہے؟ مگر یہ شفاعت حضور کی مشروط ہے، مشروط یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا کوئی امتی اس حال میں میرے پاس نہ آئے کہ اس کے پاس ایمان نہ ہو۔ کم زیادہ کی بات نہیں، کم لے آئے زیادہ لے آئے مگر لے آئے، ایمان لے کر آ جائے۔ ارے اگر زیادہ نہ لا سکے نا تو ایک چنگاری جتنا لیا، چنگاری نہیں اڑتی ہے آگ سے، چنگاری اڑتی ہے نا، اگر چنگاری جتنی بھی ایمان لے آئے گا تو میں اس کی شفاعت کر دوں گا۔ لیکن اگر چنگاری جتنا بھی ایمان نہ ہو وہ میرے پاس نہ آئے، اس کی شفاعت میں نہیں کروں گا، اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہاں ہے ایمان؟ کیسے ہم ایمان لے کر آئے؟ نمازیں تو ہم بہت ساری لے آئیں گے، روزے بھی لے آئیں گے، حج بھی لے آئیں گے، تہجد بھی لے آئیں گے، جہاد بھی لے آئیں گے، خود کش حملے بھی لے آئیں گے، یہ تو سب ہم لے آئیں گے آپ کے پاس، یہی ایمان ہے نا؟ فرمائیں یہ ایمان نہیں، یہ تو عمل ہے، یہ تو عمل ہے، جتنا کرو گے اتنا اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے دے گا۔ کتنا کر لو گے، کتنا اللہ کو یاد کر لو گے، کتنی عمر ہے آپ کی، رات دن آپ عبادت کریں، ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، روزہ رکھیں، کیا یہ سب کچھ کرنے سے 100 سال آپ کرتے رہیں؟ کیا اس سے اللہ تعالیٰ کے درجات میں آپ ایک بال کے برابر